الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراچی کے اس سالانہ پروگرام میں شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت، نجات کا سبب بھی بنا دے۔ منتظمین حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا۔ اس سال اس ادارے سے قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے والے طلباء اور درس نظامی کی تعلیم کی تکمیل کرنے والے فضلاء مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یقیناً ان کے لیے یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ انہوں نے چند سال پہلے جو خواب دیکھا تھا، اس وقت تو وہ خواب تھا، اب اس کی تعبیر سامنے آ گئی۔ جب کوئی قرآن کریم پڑھنا شروع کرے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کرے تو پہلا دن بھی اس کے لیے خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے چن لیا، اور اللہ نے اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا تو اللہ اپنے محبوب کو بھی دیتا ہے اور غیر محبوب کو بھی دیتا ہے۔ دنیا تو اللہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات کافروں کو زیادہ دے دیتا ہے، اپنے باغیوں اور دشمنوں کو زیادہ دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دین اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ دنیا کا ملنا اللہ کا محبوب ہونے کی دلیل اور علامت نہیں، اور دین کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ کا پسندیدہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔
تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلبا جنہوں نے عرفی معنی میں اپنی تعلیم کی تکمیل کی اور آج بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا یا پڑھنے والے ہیں، اور وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ دینی مدارس کے یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان میں الحمدللہ جہاں ان بچوں کا، حفاظ کا اور فضلاء کا اعزاز و اکرام مقصود ہے، جہاں ان کو الوداعی نصیحتیں کرنا مقصود ہے، جہاں ان کے لیے دعائیں مقصود ہیں، وہاں مدارس کی اپنی سالانہ تعلیمی تربیتی کارکردگی سے عوام کو آگاہ کرنا بھی مقصود ہے، تاکہ ان مدارس کا تعاون کرنے والے، ان مدارس کے لیے دعائیں کرنے والے، وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ مدرسے نے ہمارے تعاون کا کیا استعمال کیا، ہم نے جو مالی تعاون کیا تھا وہ ضائع کیا یا اس سے قرآن کا حافظ، قاری اور دین کا عالم تیار کیا۔ اور یہ بچے حافظ، قاری اور عالم جہاں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، جہاں اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، جہاں یہ اپنے مادر علمی کے منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، وہاں پر یہ قرآن کے حافظ، قاری اور دین کے عالم اپنے اپنے مدارس کے مالی تعاون کرنے والے معاونین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب بچہ قرآن پڑھتا ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے تو اس میں صرف استاد کی محنت نمایاں نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ جنہوں نے اپنے مال سے تعاون کیا ہوتا ہے، چندہ دیا ہوتا ہے، وہ بھی اس میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم ایمان کے بعد سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں انسانیت کو جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد قرآن کریم کی نعمت۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے درمیان اس مسئلے میں دو رائے اور اختلاف ہے کہ نماز کی جو 4 حالتیں ہوتی ہیں ان میں سے سب سے افضل حالت کون سی ہے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو 4 حالتیں نمازی کی ہوتی ہیں۔ ایک قیام، جب وہ کھڑا ہوتا ہے، دوسری حالت رکوع، جب وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، تیسری حالت سجدہ، جب اس کا سر زمین پر، پیشانی زمین پر ہوتی ہے، اور چوتھی حالت تشہد اور قعدہ کی ہوتی ہے، جب وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ التحیات للہ والصلوات یا درود پاک بھی پڑھتا ہے آخری قعدے میں۔ یہ 4 حالتیں نمازی کی ہوتی ہیں: قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ۔ اب ان میں سے کون سی حالت سب سے افضل ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سجدے کی حالت سب سے افضل، اس لیے کہ سجدے میں بندہ اور نمازی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ حالت سجدہ میں نمازی کو حاصل ہوتا ہے۔ یوں تو پوری نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، لیکن فرمایا سجدے کی حالت باقی تینوں کے مقابلے میں میرے نزدیک زیادہ قرب خداوندی کا باعث ہے۔ قرآن کریم کے آخری پارے کی ایک سورت، سورۃ العلق کی آخری آیت ہے، وہ آیت میں نہیں تلاوت کرتا کیونکہ اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور آپ نے اگر سجدہ نہ کیا تو ترک واجب کا گناہ مجھے نہ ہو جائے کہ میں سبب بنا۔ صرف ترجمہ کرتا ہوں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سجدہ کر، میرے قریب ہو جا۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سجدہ کر اور میرے نزدیک ہو جا، میرے قریب ہو جا، تو معلوم ہوا کہ
سب سے زیادہ قرب خدابندی والی حالت اور وقت وہ حالت سجدہ ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نماز کی حالت سب سے افضل، یہ حالت نماز میں سب سے اعلیٰ سجدے والی۔ سجدے میں یوں سمجھا کرو، یوں تصور کیا کرو کہ میرا سر اللہ تعالی کے قدموں میں ہے۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے امام صاحب بھی بڑے نرالے ہیں، ان کے دلائل بھی بڑے نرالے ہیں، وہ خود بھی اعظم ہیں، ان کے دلائل بھی اعظم۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو جب نمازی کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے، یہ حالت نمازی کی سب سے افضل۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل کے سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں کہ اگر گلاس یہ شیشے کا ہے، سٹیل کا ہے، قیمتی پتھر کا ہے، اور ایک گلاس مٹی کا ہے، یہ زیادہ ویلیو اور قیمت والا ہے، مہنگا ہے، اور مٹی کا کچا گلاس اس کی قیمت معمولی ہے، لیکن شیشے کے، سٹیل کے، قیمتی پتھر کے گلاس میں پانی ہو، اور مٹی کے کچا جو گلاس ہے، جس گلاس کی زیادہ ویلیو بھی نہ ہو، مہنگا بھی نہ ہو، اس میں دودھ ہو، تو آپ مجھے بتائیے آپ کی نظر پانی والے گلاس پر ہوگی یا دودھ والے گلاس پر ہوگی؟ آپ کہیں گے آپ ایسا سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا دل دودھ پینے کو کر جائے، آپ تو چائے پیتے ہیں، لیکن ہم ابھی تک شیر خار ہیں۔ ہماری وفاقی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوتا تو حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن اکابر کو اب آنکھیں ترستی ہیں، جن کے ساتھ میری زندگی کے تقریباً 40، کسی کے ساتھ 30، کسی کے ساتھ 35، کسی کے ساتھ 40 سال گزرے، اور آپ کے قریب رئیس المحدثین استاد العلماء حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً میری زندگی کے 37 سال گزرے۔ وفات کا خادم ہونے کی وجہ سے ان اکابر کی بہت یادیں ہیں جو دل میں ہیں، اور ان کی شفقتیں، عنایتیں، محبتیں ہیں، انگلی پکڑ کر انہوں نے ہمیں چلایا ہے، ہم زندگی بھر ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو جب اجلاس ہوتا، سب کے لیے چائے آتی، تو یہ حضرات فرماتے کہ یہ حنیف شیر خار ہے، اس کے لیے دودھ لاؤ، تو میں دودھ پیا کرتا تھا، اب بھی دودھ ہی پیتا ہوں۔ تو اب ایک گلاس وہ ہے مٹی کا، مگر اس میں دودھ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو قیمتی اور مہنگا گلاس شیشے کا، اسٹیل کا یا قیمتی پتھر کا، اس میں پانی ہے۔ آپ کی نظر وہ دودھ والے پانی پر ہوگی یا پانی والے برتن پر ہوگی؟ دودھ والے گلاس پر ہوگی؟ بول دو، بولو کیوں؟ یاد رکھیے ظرف کی، برتن کی ویلیو مظروف کے اعتبار سے ہو، یہ اصول یاد رکھیے۔ برتن کی ویلیو، برتن کی قیمت اس چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے جو اس کے اندر ہے۔ اگر ایک برتن میں آٹا ہے، ایک برتن میں چاول ہے، ایک برتن کے اندر دال ہے، ایک برتن میں چکن یا مٹن ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا برتن، اس میں سونا اور چاندی ہے، گولڈ ہے، تو آپ بتائیے آپ کی نظر کون سے برتن پر ہوگی؟ بولو، جواب تو دو۔ اے اللہ جو جو جواب دے رہا ہے ان کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جو جو جواب دے ان سے راضی ہو جا۔ ہم ہیں پنجاب والے، آپ ہیں سندھ والے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ساتھ سامعین کو بھی بلاتے ہیں، اور یہ ہمارا ہی نہیں، سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، مجلس صحابہ جواب دیا کرتے تھے، اس سے توجہ بھی ہوتی ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اور یاد رکھو ان جلسوں میں جو مدارس کے اجتماعات یا تبلیغی اور دعوتی اور دینی اجتماعات میں جاتے ہو، صرف اجر و ثواب کی نیت سے نہ جایا کرو، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس نیت سے جایا کرو کہ میں اللہ کا دین سمجھوں گا، اور جتنا دین سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کروں گا، اور جا کر اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں گا۔ اس نیت سے ان جلسوں میں آیا کرو۔
دین کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے اپنے دوستوں، گھر والوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور آپ میں سے جتنے آئے ہیں ان پر ذمہ داری ہے کہ جو دین کی بات آج سنے یہ جا کر اپنی بیوی کو بتائیں، اپنی والدہ کو بتائیں، اپنی بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، تاکہ ان تک بھی اللہ کا دین پہنچے اور دین کا علم پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ نہ جو موجود نہیں ہیں ان تک دین پہنچائے۔ اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یہ نہیں ہے کہ پورا مولوی بن کر پھر جا کے دین پڑھانا پہنچانا ہے، فرمایا ایک آیت بھی اگر مجھ سے سنی ہے تو وہ بھی آگے پہنچا دو، ایک حدیث بھی سنی ہے تو فرمایا آگے پہنچا دو۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها، یہ دعا کوئی 20 اور 30 اور 40 اور 50 اور 100 یا 1000 حدیثوں کو سن کر آگے سنانے پر نہیں، حضور علیہ السلام ایک حدیث پر بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے میری ایک حدیث کو سنا، یاد کیا اور جیسے سنا پھر آگے سنا دیا، اللہ اس کے چہرے کو چمکائے اور بارونق کرے۔ تو آپ برتن کی ویلیو مصروف کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس برتن میں ہے کیا؟ اگر اس میں اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے تو وہ برتن بھی زیادہ ویلیو والا ہو، اور اگر اس میں چیز معمولی ہے وہ برتن کتنا ہی مہنگا کیوں نہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ برتن کی ویلیو مصروف کے اعتبار سے ہوتی ہے، اب امام ابو حنیفہ کی وہ بات سمجھو کہ نماز میں کون سی حالت افضل ہے۔ امام صاحب نے کہا جب نمازی کھڑا ہوتا ہے یہ قیام کی جو حالت ہے یہ میں نزدیک رکوع سے، سجدے سے، قعدہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سجدے میں جب نمازی سر رکھتا ہے تو وہاں پر کیا تسبیح پڑھتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے جس کو پتا ہے وہ جواب دے، کیا کہتا ہے؟ بلند آواز سے کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اور قاعدے میں بیٹھا ہو تو کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ۔ اور جب کھڑا ہو تو کیا پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ نے سجدے میں تسبیح پڑھی ہے، رکوع میں آپ نے تسبیح پڑھی ہے، قعدے میں آپ نے تشہد پڑھا ہے، مگر آپ جب کھڑے تھے تو قرآن پڑھا ہے۔ تو جب قرآن افضل اور اعلیٰ ہے تو قرآن جس جگہ ہوگا وہ حالت بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ میں آیا وہ سبحان اللہ کہے۔ کیونکہ نماز میں آپ نے سجدے میں قرآن نہیں پڑھا، رکوع میں قرآن نہیں ہے، قعدے میں قرآن نہیں ہے۔ نمازی قرآن کہاں پڑھے گا یا سنے گا؟ جب قیام ہوگا، قرات وہاں ہوگی۔ تو جب وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن اعلیٰ ہے یا تسبیح اعلیٰ ہے؟ قرآن اعلیٰ۔ جب قرآن اعلیٰ اور افضل ہے تو یہ قرآن بمنزلے مصروف کے ہو گیا، اور یہ جو قیام ہے یہ بمنزلے برتن کے ہو گیا۔ تو جس حالت میں افضل چیز ہوگی وہ حالت بھی افضل ہوگی، اور جس حالت میں اس سے کم درجے کی چیز ہوگی وہ حالت بھی کم درجے کی ہوگی، وہ افضل نہیں ہوگی اس کے مقابلے، ہے وہ بھی اعلیٰ مگر افضل یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ امام شافعی کی دلیل کا کیا جواب؟ ان کی دلیل تو قرآن سے تھی، اور ان کی دلیل بھی بڑی زبردست تھی کہ بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، کھڑا ہے اتنا قریب نہیں جتنا سجدے میں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کا جواب امام شافعی کی دلیل کا یہ دیا جاتا ہے کہ اقرب ہونا اور بات ہے، افضل ہونا اور بات ہے۔ اقرب ہونا اور بات ہے، افضل ہونا۔ اس وقت ہماری گفتگو اقرب ہونے میں نہیں ہو رہی، افضل ہونے میں ہو رہی ہے، اور افضل ہونا اور چیز ہے، اقرب ہونا الگ چیز ہے۔ اور اس کو یوں مثال سے سمجھ لو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نسب کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نسب کے اعتبار سے اقرب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر افضل کون ہے؟ صدیق اکبر۔ میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔
صدر اور وزیر اعظم بھی اپنی حجامت کرواتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ بولو۔ اور ہمارے حضرت مولانا نوید مسعود صاحب روز حجامت کرتے ہیں، یہ کئیوں کی کرتے ہیں، جن کی ہونی چاہیے ان کی کرتے ہیں۔ حجامت ہوتی ہے نا، بال کٹوانا، یہ سب بتاؤ صدر کو بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ وزیر اعظم کو بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اب بتائیے، صدر اور وزیر اعظم کا سر، اور اگر صدر وزیر اعظم شیو بھی کراتے ہیں تو ان کے چہرے پر ہاتھ کس کا لگتا ہے؟ کون بندہ سب سے زیادہ قریب صدر اور وزیر اعظم کے ہوتا ہے؟ بولو، سارے بولو۔ اور تم بھی حجامت کراتے ہوگے نا، کیا نام ہے اس کو، کیا کہتے ہیں؟ حجام، نائی، حلاق۔ حلاق ہے وہ سب سے زیادہ صدر وزیر اعظم کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی شیو کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے سر ادھر کر، ادھر کر، وہ جدھر کہے وہ ادھر کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا آتا ہے نائی، وہ کہتا ہے حضرت صدر ادھر کرو، سر ادھر کرو، ہم ادھر کر لیتے، کہتا ہے نیچے کرو، ہم نیچے کر لیتے، اوپر کرو، ہم اوپر کر لیتے۔ وہ کتنا قریب ہے صدر وزیر اعظم کے۔ لیکن کیا وہ جو نائی اور حلاق ہے وہ صدر وزیر اعظم کے قریب تو سب سے زیادہ وہ ہے، لیکن کیا صدر کی نظر میں افضل بھی وہ ہے یا افضل اس کے وزیر اور مشیر ہے؟ بولو، وزیر و مشیر۔ تو افضل ہونا اور بات ہے اور اقرب ہونا اور بات ہے۔ تو بات یہاں سے چلی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نماز کی حالتوں میں قیام کی حالت سب سے افضل ہے قرآن کی وجہ سے۔ ابھی چند دن پہلے میں بخاری شریف کے سبق میں طالب علموں سے عرض کر رہا تھا کہ کتاب الحیض میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورت جب ان دنوں میں ہو جب وہ نماز نہیں پڑھتی، ہر مہینے عورت بالغ پر ایسے دن آتے ہیں جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی شرعی طور پر، جس کو ماہواری کے دن کہتے ہیں، اس میں اس کے لیے نماز پڑھنا منع۔ اسی طرح وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس کو ابھی خون آ رہا ہے، ابھی وہ پاک نہیں ہوئی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے نماز پڑھنا منع۔ اب وہ اس حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ عورت جب ایسے دنوں میں ہو کہ جب نماز نہیں پڑھ سکتی تو قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ ماشاءاللہ مفتی ہیں آپ، نہیں پڑھ سکتی، صحیح جواب دیا۔ یہ ہمارے امام صاحب کا مسلک، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں پڑھ سکتی۔ بعض ائمہ کہتے ہیں وہ پڑھ سکتی ہے قرآن۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں قرآن کی نیت سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، ہاں دعا کی نیت سے۔ مثلا ایسے دنوں میں عورت ہے اور اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، وہ ایک تعویذ کی معوذتین پڑھ کر سونا چاہتی ہے، تو قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، ویسے پڑھ لے۔ اب اس نے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت ہے۔ کوئی دعا کے طور پر قرآن کی آیت پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ یہ مسئلے بتاؤ جا کے اپنی عورتوں کو۔ قرآن میں دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن ہے۔ مگر یہ قرآن کی آیت عورت پڑھ سکتی ہے ان دنوں میں بھی جب نماز نہیں پڑھنی اس نے، مگر قرآن کی نیت سے نہ پڑھے، دعا کی نیت سے پڑھے۔ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، دعا کی نیت سے پڑھے، وظیفے کی نیت سے پڑھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے لیے اس حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اور حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ اللہ نے جو اس کے لیے نماز منع کی ہے وہ قرآن کی وجہ سے تو منع کی ہے، وہ اسی لیے تو منع کی ہے۔ اگر قرآن کی اجازت ہوتی تو اللہ نماز کی اجازت بھی دے دیتے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ رکوع سجدے یہ آداب شاہی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہیں، یہ تکبیرات کی بھی اجازت دیتے تھے اللہ نے جو نماز منع کر دیا ان کے لیے، اور حضور نے فرمایا نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی کہ قرآن اتنی عظمت والا ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں پڑھا جائے، وہ جب مکمل پاک ہو پھر قرآن پڑھا جائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو میرے دوستو قرآن اتنا اعلیٰ ہے تو ان حافظوں کا سینہ یہ برتن بن گیا ہے قرآن کے مظروف کے لیے، لہذا یہ سینے بہت اعلیٰ ہیں، ان کی قدر کیا کرو۔ اور قرآن کریم کے 5 حق بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مجمع سب کا ہے، قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے
آپ پر اور میرے اوپر قرآن کریم کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب لا ریب اور سچا مان۔ قرآن کے بارے میں یہ یقین اور عقیدہ رکھنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم اللہ نے اتارا ہے، اور قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کا معنی بھی محفوظ۔ تو پہلی بات میں نے کہی قرآن کا حق ہے ایمان۔ ایمان کے اندر میں نے 3 باتیں بتائیں کہ یہ ایمان اور یقین ہو، ماننا یہ ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سارے کہو قرآن، بلند آواز سے کہو، اے اللہ جو جو جواب دے رہا ہے قرآن کو ان کے حق میں سفارشی بنا دینا۔ بتاؤ قرآن اللہ کا کلام ہے، میرے ساتھ کہو قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، معنی بھی محفوظ ہے۔ الفاظ حافظوں کے ذریعے اللہ نے محفوظ کرائے اور معنی علماء کے ذریعے محفوظ کروائے۔ قرآن کے الفاظ پر اللہ نے حافظوں کو پہرے دار بنا دیا، چوکی دار بنا دیا، اور قرآن کے معنی پر اللہ نے علماء کو چوکی دار اور پہرے دار بنا دیا۔ لفظ غلط پڑے گا، بچہ بھی ہوگا، وہ بوڑھے اور محدث کو بھی ٹوک دے گا۔ معنی غلط بیان کرے گا، علماء میدان میں آ جائیں گے، یہ تحریف کر رہا ہے معنی۔ تو پہلا حق قرآن کو ماننا، دوسرا حق قرآن کریم کو صحیح پڑھنا۔ کتنے مسلمان مرد و عورت بوڑھے جوان ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، غلط پڑھتے۔ حدیث میں آتا ہے بعض ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، اور بعض ایسے پڑھتے ہیں کہ قرآن دعا کرتا ہے، سفارش کرے گا۔ قرآن صحیح پڑھنا سیکھو، جس کو نہیں ہے شرم نہ کرے، بھلے اس کے سفید بال آگے ہوں، وہ اب بھی قرآن کریم اپنے مسجد، مکتب، قریب کے مدرسے کے استاد سے تھوڑا سا وقت لے کر قرآن صحیح کر لے چندی۔ دوسرا حق قرآن کو صحیح پڑھنا، اور تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اور چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے قرآن پر عمل کرانا اپنے اپنے دائرہ اختیار میں۔ یہ قرآن کے 5 حق ہیں: ماننا، صحیح پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، عمل کرانا۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ کتاب ہے نداء الرحمن، یہ بہت بہترین کتاب، اس کا عنوان بتا رہا ہے اللہ نے پہلے جو امتیں آئی ہیں اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، بلا واسطہ کلام نہیں کیا، نبی کے واسطے سے کیا، مگر یہ اس امت کا اعزاز اور خصوصیت ہے کہ اللہ نے جہاں حضور علیہ السلام سے براہ راست خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے میں آپ سے اور مجھ سے بھی براہ راست قرآن کریم میں کلام کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے پیارو، اور ایک دفعہ نہیں، ایک کم 80 مرتبہ، 89 مرتبہ اللہ نے مجھے اور آپ کو خطاب کیا، اے ایمان والو، میرے پیارو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب کان میں آئے نا اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اے ایمان والو، تو توجہ کرو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے۔ تو انہوں نے وہ تمام یا ایھا الذین آمنو جس میں اللہ نے ہمیں بلایا پکارا ہے اس کو جمع کیا، وہ 89، اور اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔